السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو مد منفصل کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ مد منفصل کیا ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں اور کیا ٹائمنگز ہیں، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ضرور میرے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ کیا مطلب ہے؟ لمبا کرنا یا کھینچنا۔ منفصل کہتے ہیں فاصلے کو، یعنی الگ الگ، جدا جدا۔ اب اس کی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں۔ حروف مدہ یا اس کی قائم مقام حرکات کے بعد حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہو تو مد منفصل بنتی ہے۔ اسے چھوٹی مد اور مد صغیر اور مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا سمجھ لگی ہے کہ اس میں حروف مدہ یا اس کی قائم مقام حرکات اور حمزہ، اس کی 3 شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ضرور اس کو فوکس کرنا ہے کہ ان میں کیا کیا چیزیں اپلائی ہوں گی۔ اب میں اس کو پڑھ کے بتاتی ہوں، آپ نے ضرور دھیان دینا ہے۔ بما انزل وعلى ابصارهم الا انفسهم۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ بما انزل وعلى ابصارهم الا انفسهم۔ اور یہاں پہ میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ بما انزل اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ایسے پڑھیں گے نا، بما کر کے رک جائیں گے اور انزل کو بعد میں پڑھیں گے تو پھر یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس کی شرط یہی ہے کہ پہلے حروف مدہ یا اس کی قائم مقام حرکات ہوں اور حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہو، یعنی حمزہ اگلے لفظ سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا پھر حمزہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہو۔ تو پھر اگر آپ بما کر کے رک جائیں گے تو یہاں پہ مد منفصل نہیں بن سکتی، کیونکہ حمزہ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو آپ نے بالکل یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے ضرور توجہ سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بما کر کے رک جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی اور صورت پائی جائے گی، نہ کہ مد منفصل۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔